بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ترجمہ: نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح صحیح ادا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ہر دین میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد، کیونکہ ان ظاہری اعمال سے انسان دین کے حقیقی مقاصد تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اس لیے ان ظاہری اعمال کی بجا آوری نہایت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک قوم دین کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتی ہے، وہ ان ظاہری اعمال اور حقیقی مقاصد دونوں کو پیش نظر رکھتی ہے اور دونوں کو یکساں اہمیت دیتی ہے۔ لیکن جب دین کا ولولہ سد پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ حقیقی مقاصد آنکھوں سے اوجھل ہونے لگتے ہیں اور قوم صرف ظاہری اعمال کی ادائیگی کو کافی سمجھنے لگتی ہے، اور ان ظاہری اعمال میں حقیقی مقاصد تک پہنچنے کا جذبہ دم توڑ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اعمال بے جان رسوم ہو کر رہ جاتے ہیں، اور غلط اندیش قوم انہی رسوم کی بجاوری کو ہی سب سے بڑی نیکی شمار کرنے لگتی ہے اور حقیقی مقاصد سے یکسر غافل ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز اور روزہ اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہیں، لیکن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو نمازی کو بدکاری سے باز نہ رکھ سکے فلم تزدہ من اللہ الا بعدا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وہ نماز اسے خدا سے اور زیادہ دور کر دے گی۔ حوالہ معجم کبیر از حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، پیدائش 260 ہجری، وفات 360 ہجری، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 54، حدیث نمبر 11025۔ روزے سے متعلق ارشاد فرمایا: من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزے دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الصوم، جلد 1، صفحہ نمبر 255۔ اس آیت کریمہ میں اسی حقیقت کو کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ اپنی پہلی امتوں کی طرح چند ظاہری اعمال پر ہی کانے نہ ہو جائے اور نیکی اور طاعت کو انہی میں منحصر نہ سمجھ بیٹھے۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ لیس البر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقررہ سمت کی طرف منہ کرنا نیکی اور طاعت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی صرف اسی میں منحصر نہیں، یہ بھی نیکی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی نیکی اور طاعت کے کام ہیں جو حقیقی مقاصد ہیں اور تمہاری توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے۔ سابقہ غلط فہمی کو دور کرنے کے بعد بڑی وضاحت اور خاص ترتیب سے اسلام کے جملہ حقیقی مقاصد بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اسلام کی ساری تعلیم ان 4 عنوانوں کے نیچے درج کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 عبادات،
نمبر 4 اخلاق، من آمنہ سے لے کر ون نبیین تک عقائد اسلامیہ کا ذکر فرمایا، آت المال سے وفر رقاب تک معاملات کا بیان ہوا، و اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ سے اسلامی نظام عبادات کے 2 اہم ترین رکن نماز و زکوٰۃ بتائے گئے۔ اس کے بعد اسلام جس ضابطہ اخلاق کی پابندی کا اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے اس کی وضاحت کر دی گئی۔ کاش ایسا مکمل اور لسانی دستور حیات رکھنے والی امت اس پر عمل کرنے کی ضرورت کو بھی محسوس کرے تو وہ اپنے آپ میں اور اپنے گرد و پیش میں ایک واضح انقلاب محسوس کرنے لگے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ قاعدے کے مطابق والصابرون ہونا چاہیے، لیکن خلیل امام نحو نے کہا کہ یہاں الصابرین منصوب علی المدح ہے، اس لیے اس معنی مدح کو جو قرآن کا مدلول ہے ترجمے میں ظاہر کرنا از حد ضروری ہے، اسی لیے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ واللہ الموفق۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، جو ناحق مارے جائیں آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ چیز تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق، اور قاتل کو چاہیے کہ اسے ادا کرے اچھی طرح۔ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ قاتل کے قبیلے کے 10-10 20-20 آدمی قتل کرنا اپنا حق سمجھتے۔ اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کیا جاتا، اور اگر عورت قتل کرتی تو مرد قتل کیا جاتا۔ اسی ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں عمل ہوتا رہا، اور عرب اپنی نسلی نفوت اور قبائلی برتری کی تسکین بے گناہوں کا خون بہا بہا کر کرتے رہے۔ قرآن کریم نے اسی دستور کو یک قلم منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ یہ رواج صرف عرب میں ہی نہ تھا بلکہ دوسری قوموں میں بھی تھا، بلکہ آج تک یورپ کی حکمران قومیں بھی اس پر عمل پیرا رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے حبشی، آسٹریلیا کے اصلی باشندے اور امریکہ کے ریڈ انڈین آج بھی اس پر شاہد ہیں۔ یہ فخر اسلام کو ہی حاصل ہے کہ اس نے جھوٹے امتیازات کے بت مدت ہوئی پاش پاش کر دیے اور انسانی مساوات کا صرف قانون ہی پیش نہیں کیا بلکہ عمل کر کے دکھا دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ پس جس کو معاف کیا جائے۔ قانون قصاص میں ایک اور اہم تبدیلی کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو وہ خون بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں۔ آج کل کے قانون میں قتل کا جرم صلح کے قابل نہیں، جس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام نے ان خرابیوں کا احساس کرتے ہوئے صلح کی اجازت دے دی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے۔ من اخیہ کا لفظ بڑی شان رکھتا ہے ایسی حالت میں جب کہ قاتل قتل کا ارتکاب کر چکا ہے، محبت، پیار، رحم اور شفقت کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں، عداوت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی ہے۔ قرآن مقتول کے غضبناک وارثوں کو یاد دلاتا ہے کہ قاتل مجرم ہے، قصوروار ہے اور تمہارا غصہ بے جا بھی نہیں، تاہم تمہارا اسلامی بھائی تو ہے، اگر بخش دو، معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جڑ جائیں اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے اسے پھر سے سی دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی یہی لطافتیں تھیں جنہوں نے عرب کے سرکشوں کو مطیع بنا دیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔
مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ چیز تو چاہیے کہ طلب کرے۔ مقتول کا وارث خون بہا۔ مقتول کے وارثوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس بھائی پر تم نے اتنا احسان کیا، اب اس سے خون بہا اس آسن طریقے سے طلب کرو کہ اسے تکلیف نہ ہو، اور قاتل کو ہدایت فرمائی کہ وہ احسان فراموش نہ بنے بلکہ خوشی خوشی جلدی جلدی خون بہا ادا کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 کے 5ویں حصے کی تفسیر۔ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ قتل کی سزا قتل ہی تو مقرر نہیں فرمائی بلکہ خون بہا ادا کرنے کی بھی گنجائش رکھی ہے، یہ محض تمہارے رب کا تم پر احسان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 کے آخری حصے کی تفسیر۔ تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تصفیہ کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا، قاتل ہو یا مقتول کے رشتہ دار، اسے دردناک سزا دی جائے گی۔ ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے قصاص لینے، حدود قائم کرنے اور تعزیرات لگانے کا حق افراد کو نہیں دیا بلکہ صرف حکومت وقت کو دیا ہے، کیونکہ عدل و انصاف قائم رکھنے کی صرف یہی صورت ہے۔ اگر افراد کو یہ حق مل جائے تو وہ افراتفری پیدا ہو کہ الامان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 179۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 179 کی تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں قانون قصاص کی علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی نڈر ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے۔ لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آ جائیں گے، اور اس طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے بے شمار معصوم جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گی۔ آج بعض ملکوں میں قتل کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ظالمانہ اور بہیمانہ ہے۔ مقتول تو قتل ہو چکا، اس کے عوض ایک دوسرے آدمی کو تختہ دار پر لٹکا دینا بے رحمی نہیں تو کیا ہے؟ آپ خوفناک حقائق کو دلکش عبارتوں سے حسین بنا سکتے ہیں، لیکن نہ آپ ان کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں اور نہ ان کے برے نتائج کو روح پذیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ جس ملک کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر پرنم ہو جائیں، وہاں مظلوم و بے کس کا خدا ہی حافظ۔ وہ اپنے آغوش میں ایسے مجرموں کو ناز و نام سے پال رہا ہے جو اس کے چمنستان کے شگفتہ پھولوں کو مسل کر رکھ دیں گے۔ وہ دین جو دین فطرت ہے، جو ہر قیمت پر عدل و انصاف کا ترازو برابر رکھنے کا مدعی ہے، اس سے ایسی بے جا بلکہ نازیبا ناز برداری کی توقع ابس ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ترجمہ: فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کی تفسیر۔ ان آیات کریمہ سے عرب کے ایک اور جاہلانہ رواج میں اصلاح فرمائی۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے جن سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ ہوتا، اور اپنے زعم باطل میں اسے سخاوت سے تعبیر کرتے، اور اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں بٹ جاتی، والدین اور دوسرے رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ یہ دونوں صورتیں کیونکہ ظلم صریح تھیں، اس لیے قرآن حکیم نے اس کی اصلاح فرما دی، لیکن یکلخت سارے سابقہ نظام کو درہم برہم نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی تاکہ طبیعتوں میں بے چینی بھی پیدا نہ ہو اور اصلاح کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وراثت کی تقسیم کا منظم اور مکمل قانون نافذ کیا جاتا، انہیں ان آیات میں وصیت کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حصہ دے دیں۔ لیکن اتنے اہم کام کو عوام کی مرضی اور صرف ان کے رحم و کرم پر چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کچھ مدت کے بعد سورہ النساء میں وراثت کے احکام بالتفصیل بیان فرما دیے۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت فرماتے ہوئے دو قاعدے بیان کیے۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ممانعت کر دی جو وراثت میں حصہ دار ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وصیت کو مال متروکہ کے تیسرے حصے تک محدود فرما دیا، 1/3 حصے تک اپنے غیر وارث رشتہ داروں یا دوسرے مستحق لوگوں یا رفاع عام کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ حکیمانہ اور متوازن نظام ہے جس پر مسلمانوں کو بجا طور پر نازاں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عائد کردہ ان پابندیوں کو اپنی کم فہمی سے خلاف قرآن کہتے ہوئے ماننے سے انکار کرنے لگے ہیں، لیکن اگر وہ ذرا تأمل کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر یہ پابندیاں اٹھا دی جائیں تو آپ کا نظام وراثت بازیچہ طفلاں بن کر رہ جائے۔ مزید تحقیق کے لیے احکر کی تالیف سنت خیر الانام صفحہ 257 تا 273 ملاحظہ ہو۔ تمام شکوک و شبہات کا مفصل جواب درج ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 181۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 182۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر دوسرے پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔